14वीं का महताब कामिल अपनी पूरी जौलानियों के साथ चमक रहा था। ढक्की के नशेब फराज में बिछी आबादी चांद की नूर पाशियों में किसी देवमालाई धरती का मंजर पेश कर रही थी। लगता था किसी पहाड़ पर बिखरी खाना बदोशों की आबादी के खैमों से हल्की हल्की रोशनियां बहर मुनक्किस हो रही थीं। ढक्की नशीन चांद की नीली रोशनी में बड़े मानी खेज अंदाज में इधर उधर आ जा रहे थे। यूं बंद सवर के खुशबू से तरबतर इतनी रात गए न जाने कहाँ जाने के लिए पुर इसरार आमदो रफ्त का ये सिलसिला जारी था। हुसैन राज और मलका ढक्की पर मौजूद कचहरी में लगी बान की कुर्सियों पर बैठे थे। उन्हें बाबा साहब के औलाद के आंगन में बिठा दिया गया था, मगर कचहरी बाबा साहब के रोमानवी मंजरनामे ने उन्हें अपने शहर में लिया हुआ था। चांदनी में निहाए गुलाब और रात की रानी की बेलें बड़ी बेपरवाही से मुंडेरों पर दराज थीं। एक थल्ले के पहलू में बेनाम अशजार मदहोश मैखारों की तरह डौल रहे थे और इन दरख्तों के आगे पत्थर की सिल्लों से बने बेंच दिन भर की बार बर्दारी की तकान उतारने में लगे थे। इससे आगे एक वसी और अरीज वेढ़ा था। इस दिल पजीर मंजरनामे ने उनके दिल मोह लिए थे। वो कचहरी में कदरे ऊंची जगह पर मुतमक्किन थे। उन्हें चांद की रोशनी बारिश की तरह कचहरी पर बरसती नजर आई। नूर की जगमगाहटों के ताक़ुब में उनकी निगाह चांद की तरफ उठी तो उठी की उठी ही रह गई। दोनों ने बेसाख्तगी में कहा, लगता है किसी ने नूर के एक हाले को किसी अलोही डोर में बांधकर बाबा फरीद सरकार की मज़ार के ऐन ऊपर किसी लालटेन की तरह लटका दिया है। फिर वो दोनों बड़बड़ाए, ये चांद 14 को ही क्यों मुकम्मल होता है। उनकी निगाहें गलियों से उठती सरगोशियों की तरफ मुतवज्जे हुई तो उन्हें कई पुरस्रार बंदे ढक्की से नीचे उतरते नजर आए। वो सब एक दूसरे से छुपते छुपाते दरे फरीद पर प्यार भरे बोसे शब्द करने के लिए आस्थान की तरफ जा रहे थे। शायद यही वो लोग थे जिनकी पुरस्रार नकलो हरकत ने हुसैन राज और मलका को कुछ देर कबल हैरान किया था। अब उगता खुला था। ये सारी तैयारियां और सजावटें यार के आंगन में उतरने के लिए ही थी। हालांकि इससे कबल तो वो समझ रहे थे कि ये खुशबुओं में बसे अजसाम रात की तारीकी में अपने अपने महबूबों से मिलने के लिए यूं पुर इसरार अंदाज में निकले थे। अब उन्हें रात के इन राज हंसू की मद भरी और मस्त मद्दाम चाल की समझ आई। हुसैन राज और मलका इस प्रेम नगर की ज़ियारत में महव थे। हुसैन राज और मलका इन मनाजिर से रूहानी हज़ उठाते हुए हज़रत बाबा फरीद गंजशकर सरकार के इंतहाई दाना और पढ़े लिखे खलीफा सैयद बदरुद्दीन इसाक बुखारी सरकार की दरगाह में पहुँचे। दरगाह की सादगी यहाँ भी उनसे हम कलाम थी। उनके जहन न चाहते हुए भी तफक्कुरात और इंतशार से खाली होने लगे। माहौल उन पर ज़्यादा असरअंदाज होने लगा था। इन दरगाहों का यही तो हुस्न था जो हुसैन राज और मलका को बहुत ज़्यादा भाया था। जहाँ जहन न चाहते हुए शांति और खामोश की धुंध में लिपट जाते थे। जहन की स्लेट साफ होते ही एक बेकरां वुसअत ने उन्हें अपने इहाते में घेर लिया। वो रफ्ता रफ्ता अपने गर्दोपेश से बेखबर होने लगे। यही वुसअत ही शायद मन की वो वुसअत नजरी और रोशन ख्याली थी जिसके बेदार होने के बाद इंसान तनाज़रात के दायरों से दूर निकल जाता है, तकसीम से दूर चला जाता है। दायरों में घूमते हुए मौजूदात को किसी मखसूस
نظر میں دیکھنے کی بجائے کلیت سے دیکھنے لگتا ہے، مگر ان کی دنیا میں تو کلیت کی بجائے جزیت کا ہی چال چلن تھا۔ ہر چیز کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا، ہر شعبہ میں الگ سے مہارت کو متعارف کرایا گیا تھا۔ دنیا کی اس شعبہ بندی نے انسان سے اجتماعی بصیرت چھین لی تھی۔ ہر فرد اپنے ٹکڑے اور شعبے کے بارے میں جانتا تھا، مگر وہ اپنے شعبے کو دیگر شعبہ جات کے تناظر میں اجتماعی نقطہ نظر سے دیکھنے سے عاری ہو چکا تھا۔ اس طرز فکر نے جدید انسان کو تنگ نظر بنا دیا تھا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ پا رہی تھی کہ اس درجہ بندی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے، مگر دنیا کی یوں درجہ بندی کرنے والے اپنی ان چالاکیوں سے پوری طرح آگاہ تھے، بلکہ یہ ان کی اپنی ہی ٹیکنیکس تھی جو وہ دنیا پر اپنی حکومت کے عالمی خواب کے لیے متعارف کرا رہے تھے۔ حسین راج اور ملکہ وسعت کے کسی بالائی ٹیرس پر بیٹھے ان نقائص کو دیکھتے رہے۔ یہ شاید بابا صاحب کے عالم خلیفہ سید بدرالدین اسحاق بخاری سرکار کی فیضان بخشی تھی، جس نے انہیں یوں وسعت قلبی کی سیر کرا دی تھی۔ پھر وہ اپنی اس نئی فکری روش سمیت اٹھے اور ڈھکی کی چھوٹی بڑی گلیوں سے ہوتے گوشہ عافیت میں بیٹھے ایک جوہر شناس فرد کے حجرے کے سامنے چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ یہ شیخ ظہیر الحق نیازی کا مسکن تھا۔ پچھلے 55 برس انہوں نے اسی گہوارہ نما رہائش میں گزار دیے تھے۔ شیخ جی کی بے نیازی اور عمل پسندی اپنی مثال آپ تھی۔ آپ ضعیف العمری کے باوجود سیلف سروس کو ترجیح دیتے تھے۔ اپنے حجرے میں شاذ و نادر پہنچ پانے والے مہمانوں کی تواضع خود ہی فرماتے۔ معنی خیز خاموشی ان کی دوست تھی، مگر ان کی آنکھیں ہر سمے غیر مرئی پیغام وصول کرنے اور آگے ان کی ترویج میں مصروف کار دکھتی تھیں۔ شیخ جی کا لکھنوی لب و لہجہ اور اس میں بندگی کے اظہار کا درس دلوں میں اترنے والا تھا۔ وہ شاید گزشتہ نصف صدی سے بھی کہیں پہلے سرزمین ہند سے پاک پتن شریف بابا صاحب حضور کے پاس حاضری کے لیے آئے، مگر بابا صاحب کو کچھ ایسے بھائے کہ آپ نے انہیں واپس ہی نہ جانے دیا۔ گزشتہ نصف صدی سے ان کا بس ایک ہی معمول تھا، صبح فجر کی نماز سے قبل آستان فرید پر حاضر ہونا اور گرمی سردی کا خیال کیے بغیر ہر موسم میں ننگے پا شہر فرید کی ڈھکی کے گرد گھومتے رہنا۔ حسین راج اور ملکہ شیخ ظہیر الدین صاحب سے ذکر فرید سنتے رہے، پھر اجازت لینے کے لیے اٹھے تو شیخ جی نے اشک بار نظروں اور کپکپاتے لبوں سے کہا، آپ اپنے اظہاریے میں میرا نام نہ دیجیے گا۔ معلوم نہیں مالک نے میرا بھرم کیسے بنا رکھا ہے، میں اس لائق نہیں کہ میرے حوالے کتابوں میں آئیں۔ اس خواہش کے اظہار والے اور بھی کئی فرد تھے، بلکہ ان سے ملنے والے تقریباً ہر فریدی کی یہی آرزو تھی کہ ان کے شہنشاہ فرید سے تعلق کو زہر نہ کیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ نام تو بس ایک، ہمارے مولا من حضرت بابا فرید سرکار کا ہے، باقی سب تو غلام ہیں۔ حسین راج اور ملکہ ڈھکی کی مختلف گلیوں کی سیر کرتے رہے۔ ڈھکی میں رواں ننھی منھی آب نکاس کی گزرگاہیں پہاڑوں سے گرنے والی آبشاروں کی طرح نیچے کہیں وادیوں میں اترتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان آوازوں کی موسیقیت سے حظ اٹھاتے نگینہ چوک جا پہنچے۔ حسین راج اور ملکہ پورا دن پاک پتن شریف میں موجود مختلف خیراتی اداروں میں، میڈیکل کمپلیکسز میں اور دوسرے ایسے عوامی مقامات کا وزٹ کرتے رہے۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھتے۔
لوگوں سے ملنے ملانے کے سلسلے نے حسین راج اور ملکہ کو پھر سے ایک دوسرے کے لیے سارا دن اجنبی بنائے رکھا۔ گزشتہ پورا دن انہیں اپنے آپ میں پلٹنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ وہ مختلف مقامات سے نکلتے ہوئے نہ جانے ملکہ کے منہ سے غیر ارادی طور پر کیوں نکلا، حسین راج، رات کافی گہری ہو چلی ہے، کیا اب ہمیں اجازت نہیں لینی چاہیے؟ ملکہ کی بات نے حسین راج کو لمحہ بھر کے لیے روک دیا۔ بات تو سادہ سی تھی، مگر الفاظ میں رچی اپنائیت نے اسے ملکہ کے چہرے کی طرف نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ملکہ کا تھکا تھکا سا چہرہ اسے بڑا سحر انگیز لگا۔ حسن کی یہ معصومانہ جلوہ گریاں کسی خاص سمے ہی کیوں ابھرتی ہیں؟ دن بھر تو وہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق ہی رہے، یہ کون انہیں پیار کے بند سے آوازیں دے رہا تھا؟ یہ جذبہ بھی شاید ان کے دست قدرت سے بہر ہی تھا، ورنہ وہ بھی پانی کی بوندوں کی طرح ندی سے جدا ہوتے ہی ہواؤں کے سنگ بادلوں میں جا بستے۔